الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باغاز بلند الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلامی بھائیوں، ماہانہ درس قرآن کے سلسلہ کے اندر اللہ کے پاک گھر کے اندر میری اور آپ کی حاضری ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ رب العزت کے اندر قبول فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی ہے. فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. قرآن مجید فرقان حمید کی سایہ پاک کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو بہترین امت قرار دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام انبیاء کے اندر افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ کے صدقے سے آپ کی امت بھی تمام امتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. یہ امت آئی سب سے آخر میں ہے، لیکن جب جنت میں جانے کا معاملہ ہوگا تمام امتوں میں سے سب سے پہلے جو امت جنت کے اندر داخل ہوگی وہ امت محمدیہ ہی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. تو یہ امت تمام امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. پھر امت کے اندر بہت سارے ایسے احباب ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ دیگر لوگوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے. ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. جب حضور علیہ السلام کے اصحاب کا نام لیا جائے تو اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی شامل ہوتے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب افضل و اعلیٰ ہیں، تو اس میں حضور علیہ السلام کے جو گھر والے ہیں، حضور کے اہل بیت ہیں، وہ بھی شامل ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب امت میں سب سے افضل ترین لوگ ہیں، سب سے افضل ترین لوگ. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے حضور کے اصحاب کی فضیلت کو بیان فرمایا. سبحان اللہ. کہیں تو ارشاد فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پا جانے والے ہیں. کہیں ارشاد فرمایا کہ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راشد ہیں، مرشد ہیں، سبحان اللہ، یعنی سیدھی راہ دکھانے والے ہیں. سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہ صحابہ ہیں کہ جن کے فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے
اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بھی بیان فرمائے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کے اصحاب میں سے بھی کچھ صحابہ کی دوسرے بعض پر فضیلت ہے، جیسے اصحاب میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 1400 صحابہ کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی حدیبیہ کے مقام پر، وہ 1400 صحابہ اکرام علیہم رضوان بقیہ اصحاب سے افضل و اعلیٰ ہیں، افضل و اعلیٰ ہیں۔ ان کی بیعت کو اللہ رب العزت نے بھی بیعت رضوان فرمایا، کس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سبحان اللہ، کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا ہے محبوب جنہوں نے تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ 1400 صحابہ اکرام علیہم رضوان دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ بے شک، پھر ان 1400 میں سے بھی وہ 313 صحابہ کہ جو جنگ بدر کے اندر جنہوں نے شرکت کی تھی، وہ 313 صحابہ کرام علیہم رضوان بقیہ صحابہ سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ بقیہ اصحاب سے بڑا ہے، عالی ہے۔ اور یہ بدر کے اندر شریک ہونے والے صحابہ کے حوالے سے تو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ جب کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی بدری صحابی کے ساتھ تھوڑی سی نوک جھونک ہو جاتی نا، معاملہ تھوڑا سا مطلب بنتا نا، تو یہ کہہ کر معاملہ ختم کیا جاتا تھا کہ کن کے ساتھ تم الجھنے لگے ہو، یہ تو بدری صحابی ہیں۔ تو بدری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نظر کے اندر بھی بڑا عالی تھا، بڑا عالی تھا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو بدری صحابہ ہوتے تھے ان کی عزت اور ان کا احترام بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، پھر ان 313 میں سے بھی، یہ 313 صحابہ ہیں نا جی، ان 313 صحابہ میں سے وہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہی حدیث کے اندر دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان بقیہ تمام اصحاب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سبحان اللہ، بے شک، تمام اصحاب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ دنیا کے اندر جن کو جنت کی بشارت دی گئی ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ صحابہ، یعنی وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جن کو حضور نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کون سے؟ 4 تو وہ خلفاء ہی ہیں نا جی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، یہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر جنت کی بشارت دی۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، اور فرمایا ابو عبیدہ فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی ان صحابہ کا نام یاد کریں۔ 4 تو خلفاء ہیں نا، باقی 6 ہی رہ جاتے ہیں، تو 6 کے نام سعد، سعید، زبیر، طلحہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ خود بھی ہمیں یہ نام یاد رکھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ان کے نام یاد کروانے چاہیے۔ ہمیں نا ہمارے بچوں کو نا ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو پاکستان کی ٹیم ہوتی ہے، کھلاڑی ہوتے ہیں کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، ان کے نام ہمارے بچوں کو 11 کے 11 کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ایک جگہ بیان کیا نا، تو بیان کرتے ہوئے میں نے کہا یار ہمیں ان 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام بھی یاد رکھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ان کے نام یاد کروانے چاہیے۔ کھلاڑیوں کے نام تو سارے بچوں کو یاد ہو جاتے ہیں، پاکستان کے 11 کھلاڑیوں ان کے نام یہ ہیں، تو لہذا جو افضل و اعلیٰ صحابہ ہیں ان کے نام تو ہمیں یاد کرنے چاہیے کہ ان کا
یاد کرنے کا ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ وہ کہتے میں نے بیان کیا اور میں نکل گیا۔ جب میں نکلا تو گاڑی میں بیٹھا تو ایک لڑکا نہ دوڑ کر آ گیا۔ اس نے کہا حضرت صاحب آپ نے ہماری توہین کر دی ہے۔ میں کہا میں نے کیسی توہین کر دی؟ کہنے لگا، کہتا ہے آپ نے صرف پاکستانی کھلاڑیوں کا نام لیا کہ ہمیں پاکستانی کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں تو انڈیا کے کھلاڑیوں کے نام بھی آتے ہیں، ہمیں تو آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کے نام بھی آتے ہیں، ہمیں تو بقیہ ٹیموں کے کھلاڑیوں کے نام بھی آتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، دیکھیں نا کیسی بات ہے یار، یہ کیسی بات ہے کہ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان، اور وہ صحابہ کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو وہ نام یاد نہیں ہے، ہمیں وہ نام نہیں آتے۔ سارے کھلاڑیوں کے باقی نام سارے ہمیں یاد ہوتے ہیں، پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی سارے ہی ہمیں پتہ ہوتے ہیں، انڈیا کے کھلاڑی کون سے ہیں، آسٹریلیا کے کھلاڑی کون سے، اور اللہ معاف کرے اب تو ہمارے بچوں کو اتنے مشکل نام یاد ہوتے ہیں۔ وہ جو ریسلنگ نہیں کھیلتے کھلاڑی، ان کے اوکھے نام، یعنی مشکل ترین نام جو ہوتے ہیں ان کے وہ یاد کر لیتے ہیں، لیکن ہماری اس جانب توجہ نہیں ہوتی کہ ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہمارے اسلام کے اصل کے اندر جو اسلام کے لیڈر اور قائد ہیں، ہمیں ان کے نام یاد کروانے چاہیے، خود بھی کرنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ نام یاد کروانے چاہیے۔ یہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ پھر ان 10 میں سے وہ 4 صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث کے اندر ترتیب سے جو ہے وہ بیان کیا، ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بقیہ تمام صحابہ سے افضل والا بڑھ کر ہے۔ چاروں یار، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ چاروں صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کی محبت امت پر فرض کر دی ہے۔ چاروں کی محبت، کہ ان چاروں سے پیار کرنا، ان چاروں سے محبت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت کیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو فضائل صحابہ کے اندر بیان کیا، اور اس حدیث کی جب سند ہم دیکھیں نا تو سند کے اندر سارے راوی ایسے ہیں جو سارے کے سارے ثقہ ہیں، سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو اپنے استاد محدث عبد الرزاق سے روایت کیا۔ محدث عبد الرزاق حضرت معمر سے، حضرت معمر حضرت امام زہری سے، حضرت امام زہری حضرت نافع سے، اور حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فرض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے ان چاروں یاروں کی محبت تم پر فرض کر دی ہے۔ سبحان اللہ، چاروں یاروں کی محبت فرض کر دی ہے۔ فرمایا کما فرض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، فرمایا جیسا کہ اللہ نے تم پر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، ایسے ہی میرے ان چاروں یاروں کی محبت کو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے۔ اور آگے سنیے، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل صحابہ میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن ابغضہم، جس نے ان چاروں سے بغض رکھا نا، چاروں سے بغض رکھا، فرمایا لا صلاۃ ولا صوم ولا زکاۃ ولا حج ادخلہ اللہ النار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے ان چاروں یاروں کا بغض رکھا، نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس کی زکوٰۃ ہے، نہ اس کا حج ہے، اور فرمایا اللہ رب العزت کل بروز قیامت ایسے شخص کو جہنم میں داخل فرمائے گا، جہنم میں داخل کرے گا ایسے بندے کو کہ جن کو ان چاروں یاروں سے محبت نہ ہو۔ ان کا مقام و مرتبہ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے زیادہ ہے۔ پھر ان چاروں میں سے پہلے تین، چاروں میں سے پہلے تین، اور پھر ان تینوں میں سے پہلے دو، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ سارے صحابہ کرام علیہ رضوان سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ان کا مقام ان دونوں کا۔ اور یہ وہ دو ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام ایسے نا، آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے، حضور علیہ السلام جیسے مسجد کے اندر داخل ہوئے تو ایک جانب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک طرف حضرت عمر تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن ہم اسی طرح ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے، فرمایا قیامت والے دن ہم اسی طرح ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور دیکھ لیں آپ، ابھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس میں یہ دونوں یار، اللہ اکبر، حضور کے پہلو کے اندر آرام فرما ہے، حضور کے پہلو کے اندر آرام فرمائے۔ تو ان کا مقام، ان کا مرتبہ سارے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سب سے زیادہ ہے۔ پھر ان دونوں میں سے، اللہ اکبر، امت کا اس بات پر اجماعی عقیدہ ہے یہ، اور اتفاق ہے اس بات پر کہ پوری امت کے اندر سب سے زیادہ جن کی فضیلت ہے، جن کا مقام ہے، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، ہمارا اجماعی عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس سب سے جو افضل ترین ہستی ہے نا، سب سے افضل ترین ہستی ہے، فرمایا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، یہ بات یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے فضیلت اور ایک ہوتی ہے افضلیت۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں بہت سارے ایسے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جن کو انفرادی خصوصیات حاصل ہیں، انفرادی فضیلتیں حاصل ہیں، اور ایسی ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جو دوسرے کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی؟ اور ان کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر صرف ان کا نام ذکر کیا گیا، کسی اور صحابی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ سورہ احزاب 22ویں پارے میں حضرت زید بن حارثہ کا ذکر کیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی فضیلت کو دیکھ کے، راہ خدا کے اندر سب سے پہلا تیر چلانے والا جو بندہ ہے کہ جس نے راہ خدا میں سب سے پہلا تیر چلایا ہے، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے پہرے دار، سیکیورٹی گارڈ، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ انفرادی خصوصیت، فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام کو دیکھا جائے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے ایک کافر کو قتل کیا تھا جو لوہے کا لباس پہن کر جنگ کے اندر آ گیا تھا، اور نیزے کے ساتھ اس کی آنکھ میں انہوں نے نیزہ مار کر اسے قتل کیا تھا، اور وہ نیزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور یادگار کے اپنے پاس رکھا۔ نیزہ حضرت زبیر بن عوام سے منگوا لیا، اور حضور علیہ السلام نے وہ نیزہ، زبیر بن عوام کا وہ نیزہ اپنے پاس رکھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس وہ رہا، حضرت عمر کے پاس، حضرت عثمان کے پاس، حضرت علی کے پاس، اسی طرح جو ہے وہ بالترتیب چلتا رہا وہ نیزہ۔ یہ فضیلت حضرت زبیر کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے؟ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ، بخاری کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں۔ ان کی فضیلت کیا ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی؟ اور فضیلت یہ کہ ایک جنگ کے اندر یہ بڑے شدید زخمی ہو گئے، زخموں سے خون بہ رہا تھا، یہ لپ ایسے خون کی بھرتے تھے اور اپنے چہرے پر گراتے تھے اور کہتے تھے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، کہتے تھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امت کے اندر سب سے پہلے یہ لفظ کہنے والے حضرت حرام بن ملحان ہیں، کسی اور کو یہ فضیلت حاصل ہے نہیں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی فضیلت کیا ہے؟ ان کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ اکیلے کی گواہی دو کے قائم مقام کرا۔
یہ فضیلت کسی اور کو حاصل ہے نہیں، انفرادی طور پر خصوصیات ہیں، انفرادی طور پر خصوصیات ہیں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی انفرادی خصوصیات 13 بیان کی گئی، حضرت عثمان کی انفرادی خصوصیات 12 بیان کی گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی خصوصیات 40 بیان کی، اور قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان کی انفرادی خصوصیات گنتے گنتے تھک گئے، 80 سے زیادہ انفرادی خصوصیات تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، زندہ باد، حیاء عثمان غنی، زندہ باد، شجاعت علی المرتضی، زندہ باد، ثانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر، زندہ باد۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اکرام تو انفرادی خصوصیات صحابہ میں ہیں جو دوسرے کو حاصل نہیں ہوئی، لیکن ٹوٹل نمبر تو دیکھیں نا، دیکھیں نا سبجیکٹ ہوتے ہیں نا کلاسوں کے اندر، تو ایک سبجیکٹ کے اندر ایک پیریڈ کے اندر اگر ایک بچہ 100 نمبر لے لینا اور بقیہ میں اس کے نمبر کم ہو تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی فرسٹ پوزیشن ہے، اس کی پہلی پوزیشن ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ سارے پیپروں کے اندر سب سبجیکٹوں کے اندر کس کے نمبر زیادہ ہیں، جس کے نمبر زیادہ ہوں گے پوزیشن بھی اس کی پہلی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مرضی سبجیکٹ میں دیکھ لیں، جس مرضی صفت کے اندر دیکھ لیں، ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہی نظر آئے گا، حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہی نظر آئے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے نا 2 وزیر ہوتے ہیں، 2 دنیا میں اور 2 آسمانوں میں، 2 دنیا میں 2 آسمانوں میں، فرمایا میرے بھی 2 آسمانوں میں وزیر ہیں اور 2 زمین میں وزیر ہیں۔ عرض کی گئی حضور وہ کون سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا وَزِيرَايَا مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، فرمایا میرے جو 2 وزیر ہیں نا آسمانوں میں، فرمایا ایک جبریل ہے اور ایک میکائیل ہے، اور فرمایا وَأَمَّا وَزِيرَايَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور فرمایا جو میرے زمین میں 2 وزیر ہیں نا ان میں ابو بکر و عمر، ایک ابو بکر ہے اور دوسرا عمر ہے۔ اب میں اس پر یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے بتائیں کہ یہ جو آسمانوں میں 2 وزیر ہیں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل، یہ کوئی صرف سیاسی وزیر ہے؟ یہ سیاسی وزیر ہے، لوگوں نے تقسیم کر کے رکھ دی جناب، سیاسی خلیفہ ہو رہے، روحانی خلیفہ ہو رہے۔ میں نے کہا صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ تقسیم نہیں تھی کی، صحابہ کی نظر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہی نہیں فرماتے تھے کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو پہلا نمبر دے دیا جائے، کسی اور کو پہلا نمبر، ہر مرتبہ ہر جگہ پر حضور یہی چاہتے تھے کہ سب سے پہلا نمبر جس کو دیا جائے وہ ابو بکر صدیق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر یہ روایت بیان کی ہے، حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے کیا ہیں؟ حضرت حبیب کہتے میں موجود تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا حضرت حسان بن ثابت آئے ہوئے تھے، اور حسان بن ثابت آپ جانتے ہیں حسان بن ثابت کون ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کل ہمارے بھی نعت خواں ہوتے ہیں، یقین کریں، کہ جن کے پاس ایسے لگتا ہے کہ رضائی الہی کے لیے پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا، پیسے کے لیے، شہرت کے لیے، نہ جانے کن کن کاموں کے لیے پڑھنے کے لیے بلا رہے، آ جائیں گے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے بلائیں اور کہیں دیں گے کچھ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اور شاید وہ کہیں بھائی میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں، کسی اور نو لبو، کسی اور کو ڈھونڈے، کسی اور کو تلاش کریں، میں تو جناب پہلے ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے 40,000 50,000 بھیج دو، ایسے عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی نعت پڑھی ہے، حضور کی نعت پڑھی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور حضرت حسان بن ثابت نعت پڑھتے تھے نا، حضور فرماتے تھے حسان ذرا ٹھہر جا، حضور نے ممبر منگوایا، اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے ممبر منگوایا اور فرمایا حسان ممبر پر کھڑا ہونا،
اور کھڑا ہو کر میری نعت سنا. جب حضرت حسان نعت پڑھتے تھے نا اور نعت پڑھی, اللہ کی بارگاہ میں حضور نے دعا کی, اللہم ایدہ بروح القدس, اے اللہ میرے حسان کی روح قدس سے مدد فرما, اے اللہ اس کی روح قدس سے مدد کر. حضرت حبیب کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا, حضرت حسان بھی آگے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے حسان کبھی تو نے ابو بکر کی شان میں بھی کوئی شعر پڑھے ہیں؟ اللہ اکبر, ابو بکر کی شان میں بھی کبھی تو نے شعر پڑھے ہیں؟ احادیث کا مطالعہ کریں, ذخیرہ احادیث کو دیکھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں حضور نے یا اپنی نعت کی فرمائش کی ہے یا ابو بکر صدیق کی منقبت کی خواہش کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو ہی فرمائشیں کی ہیں, یا تو فرمایا میری نعت پڑھو, میری نعت سناؤ, اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائش کی ہے, فرمائش یہ تھی کہ مجھے میرے ابو بکر کی منقبت سناؤ, مجھے میرے ابو بکر کی منقبت سناؤ. حضرت حسان بن ثابت کو حضور نے فرمایا, حسان ابو بکر کی بھی کبھی تو نے منقبت پڑھی ہے, کوئی شعر پڑھے ہیں؟ اللہ اکبر. آج دیکھیں نا ہماری بھی محفلیں ہوتی ہیں, ہم دیگر منقبتیں تو پڑھوا لیتے ہیں, فرمائش کر دیتے ہیں کہ جناب میری فرمائش یہ ہے کہ فلاں کی منقبت پڑھی جائے. میں نے کہا پڑھی جائے, لیکن یہ بات یاد رکھیں منقبت پڑھنے میں بھی سب سے پہلے جس کی منقبت پڑھنی چاہیے وہ ابو بکر صدیق ہونے چاہیے, ابو بکر کی منقبت پڑھنی چاہیے. اور یہ ہے طریقہ مصطفیٰ, یہ ہے طریقہ مصطفیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے. اور میں کہتا ہوں محفل جو حضور کے نام پر محفل کی جائے نا, تو محفل بھی وہی حضور کی بارگاہ میں قبول ہوگی کہ جس میں حضور کی نعت پڑھی جائے اور ابو بکر صدیق کی منقبت پڑھی جائے. حضرت حسان کو حضور نے فرمایا حسان کبھی ابو بکر کے بارے میں بھی تو نے شعر پڑھے ہیں؟ کہنے لگے حضور ہاں میں نے پڑھے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قلتا فی ابی بکر شیئن, کچھ پڑھا ہے ابو بکر کے بارے میں بھی؟ تو حضرت حسان کہتے قال نعم, میں نے کہا ہاں حضور میں نے پڑھا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قل حتی اسمع, فرمایا پھر پڑھنا میں سننا چاہ رہا ہوں. فرمایا ابو بکر کے بارے میں شعر پڑھنا میں سننا چاہ رہا ہوں. حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق کی منقبت پڑھنے لگے. اور اشعار کیا پڑھتے, امام حاکم نے مستدرک کے اندر 2 جگہ پر یہ حدیث بیان کی ہے جی, اور سند بھی درست ہے. حضرت حسان بن ثابت پڑھتے کہتے وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ طَافَ الْعُدُوُّ بِهِ إِذَا صَعِدَ الْجَبَلَ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُولًا. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر وہ ہے جو غار میں بابرکت غار میں حضور آپ کا دوسرا تھا, سبحان اللہ, آپ کا دوسرا تھا. اور اس وقت کے جب دشمنوں نے چاروں طرف سے غار کو گھیرا ہوا تھا, اس وقت ابو بکر صدیق جو ہے وہ آپ کو پہاڑ پر لے کر چڑھے. وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ابو بکر صدیق وہ ہیں جو اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہیں, اللہ کے رسول کے محبوب ہیں. اور قد علموا من الخلائق, اگے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں پوری مخلوق اس بات کو جانتی, پوری مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ لم یعدل بہ رجلا, کہ حضور علیہ السلام ابو بکر کے مقابلے میں کسی اور کو افضل والا نہیں جانتے تھے, کسی کو نہیں جانتے تھے. حضرت حسان بن ثابت نے جب حضرت ابو بکر صدیق کی منقبت پڑھی تو فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور مسکرانے لگ پڑے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت اتنی ہے کہ حضور علیہ السلام کے یہ محبوب ترین حضور کے ساتھ بھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کرنی تھی نا جی, بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. بخاری نے اتنی بڑی جلد ہے, اتنی بڑی 2 جلدیں جو پرانی چھپ رہا ہے نا, اس میں بخاری کے اندر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے واقعے کو پہلی جلد کے بالکل آخر کے اندر جا کر ذکر کیا, آخر کے اندر, اور 2.5-3 صفحوں پر ہجرت کا واقعہ بیان کیا ہے. اور بیان کرتے ہوئے حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے نا چند دنوں پہلے ہی
حضرت ابو بکر صدیق کے گھر صبح بھی آتے تھے، شام کو بھی آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، کسی کا دعوت دینا کہ حضور آ جائیں، یہ اور ہے، کسی کا دعوت دے کر بلانا اور ہے، پھر حضور کا آنا اور ہے، پھر کبھی کبھار آنا اور ہے، پھر روزانہ آنا اور ہے، اور پھر صبح بھی آنا اور شام کو بھی آنا اور ہے۔ صبح بھی آتے تھے، شام بھی آتے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آئے اور آ کر عرض کرتے فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آج ہمیں حکم ہجرت ہو گیا ہے، ہم نے جانا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور میں آپ کی سنگت چاہتا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلے نا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ہمیں حکم بھی یہی ہوا ہے کہ ساتھ ابو بکر کو لے کر جانا ہے، ساتھ ابو بکر کو لے کر جانا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، حضور میں نے تو 3 مہینے پہلے ہی تیاری کر لی تھی، میں نے 3 مہینے پہلے ہی تیاری کر لی تھی، اور حضور میں نے 2 اونٹنیاں خرید لی تھی، 2 ڈاچیاں جن کو میں ببول کے پتے کھلاتا تھا، ببول کے پتے کھلا کھلا کر میں نے ان کو پالا، 2 ڈاچیاں حضور، ایک آپ کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ پوری رات سفر کیا، اگلا دن بھی آ گیا، دوپہر کا وقت آیا نا جناب، گرمی تھی، شدت تھی گرمی کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چھاؤں تلاش کر رہے ہیں کہ چھاؤں ملے اور میں حضور کے آرام کا انتظام کروں۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس کا سایہ ایسے زمین پر پڑ رہا ہے، اور نیچے جو ہے نا پہاڑ کے سائے میں نا گلی جگہ ہے، گلی جگہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر چادر بچھائی اور عرض کیا، حضور آپ یہاں پر آرام فرما ہوں، آپ یہاں پر بیٹھیں۔ اب حضور جب بیٹھ گئے نا تو کہنے لگے، حضور میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے نا کہیں سے ٹھنڈا دودھ لے کر آؤں، ٹھنڈا دودھ لے کر آؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غلامی کرنا جانتے ہیں، اور غلامی کا حق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کر کے دکھایا کہ غلامی کہتے کس کو ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو بٹھایا، آپ باہر نکلے، دیکھا کہ قریب میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اس کے پاس گئے اور فرمایا مجھے دودھ چاہیے۔ کہنے لگا جی نکال لیں، فرمایا میں نہیں نکالوں گا، نکالے گا تو ہی، نکالے گا تو ہی۔ وہ نکالنے لگا نا، فرمایا ٹھہر جو ذرا، ٹھہر جو، پہلے اپنے ہاتھوں کو جھاڑ، پہلے اپنے ہاتھوں کو جھاڑ، پھر بکری کے تھنوں کو جھاڑ، بکری کے تھنوں کو جھاڑنے کے بعد پھر اپنے ہاتھ جھاڑ، اور پھر جب وہ دودھ دھونے لگا نا فرمایا ٹھہر جا، برتن کے اوپر نا آپ نے کپڑا ڈالا، کپڑا ڈالا، فرمایا اس پر دودھ دھونا ہے۔ اللہ اکبر، نفیس نبی کے لیے یار ابو بکر کی نزاکتیں تو دیکھو، ابو بکر کا طریقہ تو دیکھو نا۔ دودھ دھویا گیا، دودھ دھونے کے بعد وہ دودھ لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، ٹھنڈا دودھ کر لیا، نیچے پانی ڈالا ہوا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا نا۔ اللہ اکبر، امام بخاری کہتے ہیں، روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو نوش فرمایا، حضور دودھ پیتے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرے آقا نے دودھ پیا، حتی ردیتو، پی حضور رہے تھے، راضی میں ہو رہا تھا۔ اور اگر اس کا ترجمہ یوں کر لیا جائے کہ پی حضور رہے تھے اور رج میں رہا تھا۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق تو آپ کا لقب اس وقت پڑا نا جب آپ نے واقعہ معراج میں حضور کی تصدیق کی تھی، واقعہ معراج میں جب حضور کی تصدیق کی اس وقت صدیق کا لقب دیا گیا، لیکن یہ صدیقیت کا وصف پہلے دن سے ہی آپ کے اندر موجود تھا، سبحان اللہ، پہلے دن ہی آپ کے اندر موجود تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی نا اس نے تردد کیا، اس نے کہا دلیل لائیں، معجزہ لائیں، مجھے کوئی معجزہ دکھائیں۔ فرمایا میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے مجھ سے دلیل مانگی، اس نے تردد کیا، اس نے معجزہ مانگا، فرمایا سوائے میرے ابو بکر صدیق کے۔ فرمایا میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی ہے، سیرت ابن ہشام پڑھ کر دیکھیں، سیرت ابن اسحاق پڑھ کر دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کو اسلام کی دعوت دی، ما ترددا، نہ اس نے تردد کیا، ولم یفر، اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہلا، ولم ینکر، اور نہ ہی اس نے انکار کیا، میرا کلمہ پڑھا اور پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایسے ہی نہیں، اتنا بڑا مقام و مرتبہ مل گیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوتا ہے، آپ نے وصیت کی، فرمایا میری روح میرے جسم سے نکل جائے نا تو میرا یہ جسم لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ جانا، حضور کے روضہ پاک کے باہر رکھنا اور عرض کرنا کہ حضور آپ کا
کا یار غار آیا ہے، حضور آپ کا یار غار آیا ہے۔ ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کل بھی زندہ تھے، میرے نبی آج بھی زندہ ہیں، میرے نبی آج بھی زندہ ہیں۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جسد پاک ایسے حجرہ پاک کے باہر رکھا گیا نا، اور عرض کی گئی حضور آپ کا یار غار آیا ہے، اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ روضہ پاک سے آواز کیا آتی ہے؟ آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب۔ فرمایا دیکھتے کیا ہو، یار کو یار کے ساتھ ملا دو، سبحان اللہ، یار کو یار کے ساتھ ملا دو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غلامی کا حق ادا کیا، اپنا سارا مال حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کیا، اسلام کے لیے آپ نے اپنی جان بھی پیش کی، مال بھی پیش کیا، جو اسلام کو ضرورت تھی اللہ اکبر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے۔ اور حضور فرماتے جس نے بھی مجھ پر احسان کیا، جس نے بھی مجھ پر احسان کیا، حضور کہتے ہیں میں نے اس کے احسان کا بدلہ اسے دے دیا، اس کے احسان کا بدلہ اسے دے دیا۔ فرمایا سوائے ابو بکر کے، فرمایا اس کے احسانات کا بدلہ کل بروز قیامت اس کا رب ہی سے عطا فرمائے گا، اس کا رب بھی سے دے گا۔ تو یہ 22 جمادی الاخری جسے ہم جمادی الثانی کہتے ہیں، یہ آپ کا عرس پاک ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی غلامی کرنے کی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ اسلام کو جب ہمارے مال کی ضرورت ہو، ہم مال اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ راہ خدا کے اندر خرچ کرنے والے بن جائیں، جب اسلام کو ہماری جان کی ضرورت ہو راہ خدا کے اندر ہم جان بھی پیش کریں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور آپ سے محبت اور آپ کی سیرت کو ہمیں پڑھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔